الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو. تھوڑا آواز اگر بڑھ سکے بڑھاؤ اس کی. ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو. ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو. ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو. چمنی دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو. ہونا یہ ساقی تو پھر خم ہونا یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو. بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو. خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے. خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے. خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے. نبض خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے. نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے. ڈائس پر تشریف فرما علماء اعظام، حفاظ کرام اور فرش نشیں بیٹھے ہوئے ہمارے معزز سامعین اکرام، نوجوان ساتھیوں اور ہماری آواز جو اسلامی رشتے سے ہماری مائیں اور بہنیں اگر سن رہی ہیں، ان کو بھی میں اپنے آج کے اس پروگرام کے اندر شریک کرنا چاہتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد کرم اور احسان ہے. اس رب العالمین کا جتنی بھی تعریفیں اور توصیفیں ہیں وہ ساری کی ساری توصیف، ساری کی ساری تعریفیں سزاوار ہیں اس ذات لم یزل ولا یزال کے لیے، جو علیم و خبیر بھی ہے، سمیع و بصیر بھی ہے، جو عالم الغیب والشہادہ بھی ہے، جو فاطر السماوات والارض بھی ہے، اور جس کا تخت عظمت و جلال اور بساط علم و حکمت ہمیشہ سے آراستہ ہے اور ہمیشہ سے آراستہ رہے گا. درود و سلام ہو سید العرب والعجم، شفیع الامم، جمیل الشیم، صاحب الدجا والکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی بھی ہمارے اوپر انعامات فرمائے ہیں، جتنے بھی احسانات کیے ہیں، اگر ہم ان انعام کو، ان احسان کو شمار کریں نہیں کر سکتے.
اور یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نہیں ہم شمار کر سکتے، کیونکہ خود رب العالمین جس نے احسان کیے ہیں، جس نے انعام کیے ہیں، اسی نے کہا کہ تمہاری بس کی بات نہیں ہے، تم شمار کر ہی نہیں سکتے، تمہارا حساب ختم ہو جائے گا، تمہارا کیلکولیشن ختم ہو جائے گا۔ اللہ نے کیا فرمایا قرآن مقدس کے اندر؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم شمار کرو گے تو نہیں کر سکتے ہماری نعمتوں کو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انعامات فرمائے، ان تمام انعامات میں جو عظیم نعمت ہے، جو عظیم نعمت ہے، اس عظیم نعمت کو دینے کے بعد اللہ رب العزت نے اس پر جو ہے اپنا احسان جتلایا، اور یہ کہا قرآن مقدس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ، کہ مومنوں میں نے تمہارے اوپر احسان فرمایا کہ تمہیں میں سے ایک ایسا رسول برپا کیا اور بھیجا ہے تمہارے درمیان جو اللہ کی آیتوں کو پڑھ پڑھ کے سناتا ہے، کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، لوگوں کے دلوں کو مزکا اور مصفہ بناتا ہے۔ فرمایا کہ میں نے یہ تمہارے اوپر عظیم احسان فرمایا ہے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ عظیم احسان ہمارے اوپر ہوا ہے، کیونکہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری انسانیت کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے نہیں، پوری انسانیت کے لیے، پوری مانوتا کے لیے اللہ رب العزت نے رہبری کے لیے، رہنمائی کے لیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے بندوں کو گائیڈ کرنے کے لیے اپنے نبی کو دنیا میں بھیجا۔ آپ کی آمد سے لوگوں کو جینے کا طریقہ ملا، آپ کی آمد سے مظلوموں کو سہارا ملا، پریشان حالوں کو ان کی پریشانی کا مداوع ملا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد بابرکت یہ ہم سب کے لیے نعمت عظمیٰ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنا کے بھیجا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، سورہ احزاب کے اندر اللہ نے فرمایا کہ میں نے تمہارے لیے رسول کی زندگی میں نمونہ بنا کے بھیجا ہے۔ اللہ کے نبی ہمارے آئیڈیل ہیں، اللہ کے نبی ہمارے ماڈل ہیں، اللہ کے نبی کی زندگی ہمارے لیے بہترین اسوہ ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ بہترین اسوہ ہے نبی کی زندگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے جس نبی کو نمونہ بنایا، ظاہر سی بات ہے جب نمونہ اللہ نے بنا دیا تو نمونہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ہماری زندگی کے کسی بھی موڑ پر یا کہیں پر ہماری زندگی کی جو ضرورتیں ہیں، چاہے وہ عبادت ہو، چاہے ریاضت ہو، چاہے تجارت ہو، چاہے سیاست ہو، چاہے کوئی بھی شعبہ زندگی کا ہو، ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ وہاں پر ہمیں گائیڈ نہ ملے، وہاں پر ہمارے اللہ کے نبی کی ہدایت نہ ہو۔ اللہ کے نبی کی ہدایت ہر جگہ موجود ہے۔ زندگی کے تمام شعبوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی ہمیں راستہ دکھاتی ہے۔ اس لیے اگر تم دولت مند ہو تو مکہ کے تاجر و بحرین کے خزینے دار کی تقلید کرو، اگر غریب ہو تو شیخ ابی طالب کے قیدی مدینے کے مہمان کی کیفیت سنو، اگر بادشاہ ہو تو سلطان عرب کا حال پڑھو، اگر رعایا ہو تو قریش کے محکوم کو ایک نظر دیکھو، اور اگر تم نے شکست کھائی ہے تو مار کے احد سے عبرت حاصل کرو، اگر فاتح ہو تو بدر و حنین کے سپہ سالار کو دیکھو، اگر تم ٹیچر ہو، استاد ہو، معلم ہو، پروفیسر ہو، لیکچرار ہو کسی یونیورسٹی کے اندر تو پھر اصحاب صفہ کے اس معلم کو دیکھو، شاگرد ہو تو روح الامین کے سامنے بیٹھنے والے کو دیکھو، اور اگر تم کسی عدالت کے قاضی ہو، کسی پنچایت کے ثالث ہو، کسی چیز کے ذمہ دار ہو، کسی بستی کے یا کسی شہر کے، تو یاد رکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ ہے مسجد نبوی کے ممبر پر بیٹھ کر باتیں کرنے والے کی اس ذات کی زندگی کا مطالعہ کرو۔ اگر آپ
اگر آپ کسی عدالت کے قاضی ثالث ہو تو نور آفتاب سے قبل داخل ہونے سے پہلے اللہ کے نبی کو دیکھو کہ حجر اسود کو بیت اللہ کے ایک گوشے میں نصب کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کل ملا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے، زندگی کے تمام موڑوں پر ہماری رہنمائی کر رہی ہے۔ اسی لیے تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے نمونہ بنا کے بھیجا۔ اگر نمونہ نہ ہوتے تو نمونہ بنا کے بھیجا تبھی تو زندگی کے تمام موڑوں پر، زندگی کے تمام گوشوں پر اللہ کے رسول کی ذات نمونہ ہے۔ آپ حضرات جو ہے آگے تشریف لے آئیں، جو حضرات کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ بیٹھ جائیں تاکہ اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی سکینہ کے حقدار بن سکیں، ان پر بھی کچھ چیٹیں پڑ سکیں۔ آپ حضرات آگے بڑھ جائیں، بھائی آگے بڑھ جائیں، مل کے بیٹھے، گرمی نہیں ہے، موسم معتدل ہے۔ جو میرے بھائی کھڑے ہوئے ہیں ان سے اگر ان کے کانوں تک میری آواز پہنچ رہی ہے تو وہ بیٹھ جائیں، بیٹھنا کھڑے رہنے سے زیادہ بہتر ہے۔ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد مبارک وسلم۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی کو ہمارے لیے ماڈل بنا کے دنیا میں بھیجا گیا، اور آقا نے یہ فرمایا کہ اے لوگو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، تمہیں دعویٰ ہے اس بات کا کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، تو اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا کہ اے نبی ان لوگوں سے یہ بات کہہ دو کہ اگر یہ دعویٰ ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں تو پھر میری اتباع کرو۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، فائدہ کیا ملے گا اتباع کرو گے؟ يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اللہ تم سے محبت کرے گا، اللہ تم سے محبت کرے گا اگر اللہ کے رسول کی ہم پیروی کریں گے، اللہ کے رسول کی سچی اتباع کریں گے۔ یاد رکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہی میں، کامل اتباع میں ہماری اور آپ کی سب کی نجات ہے۔ سب کی کامیابی کا دار و مدار رسول اللہ کی ذات ہے، رسول اللہ کی سیرت ہے، آپ کا طریقہ ہے۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میرے طریقے سے محبت کر لی گویا اس نے مجھ سے محبت کر لی۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ محبت کی پہچان کیا ہے، محبت کی علامت کیا ہے، محبت کا سمبل کیا ہے، محبت کا مارک کیا ہے، محبت کا آئیکن کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر محبت کا دعویٰ ہے تو پھر ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کتاب کے اندر کہ علامت حب النبی حب السنہ، کہ اللہ کے نبی کی محبت کی پہچان یہ ہے کہ سنتوں سے محبت پیدا ہو جائے۔ وعلامت حب السنہ، وعلامت حب السنہ بغض الدنیا، حب الآخرہ، کہ جو ہے اللہ کے رسول کے طریقے سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ آخرت سے محبت پیدا ہو جائے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر نبی کی محبت کا دعویٰ ہے تو پھر نبی کے طریقے سے محبت ہونی چاہیے، ورنہ تو دعویٰ کھوکھلا ہوگا۔ دنیا میں ہم سارے لوگ جانتے ہیں کہ اگر ہم کسی سے محبت کرتے ہیں، کوئی بھی انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو محبت کرنے والے کے مزاج کا خیال رکھتا ہے کہ بھائی میں جس کو پسند کرتا ہوں یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہمارا محبوب کس چیز کو پسند کرتا ہے۔ اگر محبوب کسی چیز کو ناپسند کرتا ہے تو محبت کرنے والا یعنی محب بھی ناپسند کرتا ہے۔ محبوب جس چیز سے محبت کرتا ہے تو اس سے پیار کرنے والا بھی اسی سے محبت کرتا ہے۔ محبوب کی مرضی کے خلاف اس کی زندگی کی کوئی گویا کہ عمل نہیں ہوتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا تو کوئی محبوب نہیں، اور سارے لوگ ماشاءاللہ دعوے دار ہیں اللہ کے نبی۔ کون ایسا ہے جو یہ کہے کہ مجھے اللہ کے نبی سے محبت نہیں؟ اور اگر اللہ کے نبی سے محبت نہیں تو پھر ایمان ہے ہی نہیں، سلامت نہیں ایمان۔ تمام لوگوں سے بڑھ کر، تمام لوگوں سے زیادہ اللہ کے نبی کی محبت ہمارے دل میں ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت صحابہ نے کیسی کی؟ صحابہ کے رگ و ریشے میں اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت رچی اور بسی تھی۔ صحابہ اپنی ضرورتوں کو، صحابہ اپنی تمناؤں کو، صحابہ اپنی تمام خواہشوں کو قربان کر دیا کرتے تھے اللہ کے نبی کے اشارے پر۔ کیا صحابہ جتنے بھی ہیں، چاہے چھوٹے سے بڑے جتنے بھی لوگ ہیں، ادنا سے ادنا صحابی، کیا کسی کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کو اللہ کے نبی سے جو ہے محبت نہیں تھی؟ بالکل تھی، کیونکہ صحابہ میں معیار ہیں،
صحابہ कसौटी हैं हमारे ईमान की। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि लोगों याद रखो अगर मुझसे मोहब्बत करते हो तो फ़ायदा क्या है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्ना, सारी उम्मत मेरी जन्नत में जाएगी, वलाकिन अबा, लेकिन जिसने इनकार कर दिया। तो सहाबा ने अर्ज़ किया कि अल्लाह के नबी आपका इनकार कौन करेगा, आपकी मोहब्बत का। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया मन अताअनी दखलल जन्ना, जिसने मेरी इताअत कर ली, मुझको फॉलो किया, मेरी पैरवी की, वो जन्नत में जाएगा। वो मन आसानी फ़क़द अबा, जिसने मेरे तरीक़े से मोहब्बत नहीं की, गोया कि उसने मेरा इनकार किया है। इसीलिए अल्लाह के नबी ने दूसरी जगह फरमाया मन रग़िबा अन सुन्नती फ़लैसा मिन्नी। ये जुमला हम लोग निकाह के खुतबे में सुनते हैं, मन रग़िबा अन सुन्नती फ़लैसा मिन्नी। आका ने इरशाद फरमाया कि लोगों जिसने मेरे तरीक़े से एराज़ किया, हट गया, तो याद रखो उसका ताल्लुक़ मुझसे नहीं, उसका ताल्लुक़ किसी और से हो सकता है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत तमाम लोगों से बढ़ के हो। एक बार का वाक़या है कि अल्लाह के नबी के साथ हज़रत उमर थे। हज़रत उमर तशरीफ़ रखते थे अल्लाह के नबी, और हज़रत उमर इस तरीक़े से हाथ पकड़े हुए थे। तो हज़रत उमर ने ये बात कह दी कि ला अंत या रसूल अल्लाह अहब्बु इलैया मिन कुल्लि शैइन इल्ला मिन नफ्सी। ऐ अल्लाह के नबी, मुझे अपनी जान के सिवा, यानी जान को छोड़कर दुनिया की तमाम चीज़ों से ज़्यादा आपसे मोहब्बत है। अल्लाह के नबी ने कहा कि ऐ उमर, अभी ईमान कामिल नहीं है, ईमान मुकम्मल नहीं है, इसलिए कि अगर मेरी मोहब्बत तमाम चीज़ों से बढ़ कर के नहीं है। हज़रत उमर ने जब ये सुना, कहा कि अल्लाह के नबी, आपकी मोहब्बत में मेरे दिल में तमाम चीज़ों से बढ़कर हो गई, मेरी जान की भी अभी अब कोई परवाह नहीं। इसीलिए तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया था कि लोगों मेरी मोहब्बत तमाम चीज़ों से बढ़ कर के अगर नहीं है तो तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं है, काबिल मोमिन नहीं हो। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुरान पाक के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने ये फरमाया कि लोगों अल्लाह और उसके रसूल की इताअत कर लो। कुल अतीउल्लाह व अतीउर रसूल फ़इन तवल्लौ फ़इन्नल्लाह ला युहिब्बुल काफ़िरीन। याद रखो अल्लाह और उसके रसूल से अगर रूगर्दानी करोगे, पीछे हटोगे, उसकी मोहब्बत का खोखला दावा करोगे, फ़इन्नल्लाह ला युहिब्बुल काफ़िरीन, तो अल्लाह इनकार करने वालों से मोहब्बत नहीं करता। अल्लाह इनकार करने वालों से मोहब्बत नहीं करता। मोहब्बत करोगे तो मोहब्बत का फ़ायदा ये होगा, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो मोहब्बत जिससे करेगा उसी के साथ वो खड़ा होगा। अलमरु मआ मन अहब्बा, इंसान जिससे मोहब्बत करेगा उसी के साथ कल मैदान महशर में होगा। काज़ी अयाज़ रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि एक शख्स अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसकी हालत ये थी कि वो अल्लाह के नबी का जब दीदार नहीं करता था बड़ा बेचैन होता, बड़ा तड़प जाता था। तो वो कहने लगा कि अल्लाह के नबी, जब मैं अपने घर में होता हूँ, यानी आपसे दूर होता हूँ या कहीं भी होता हूँ, आप हमारे सामने नहीं होते हैं, तो मैं बेचैन होता हूँ, मैं तड़प जाता हूँ, मेरा दिल जो है काबू में नहीं रहता जब तक कि आपके चेहरे मुबारक की ज़ियारत न कर लूँ, आपका दीदार न कर लूँ। दिल को करार नहीं होता, दिल को सुकून नहीं मिलता। जब देख लेता हूँ तो चैन मिल जाता है, करार मिल जाता है। अल्लाह के नबी, लेकिन एक बात मुझे सता रही है कि आप अभी तो हयात हैं, आपकी ज़ियारत करके दिल को सुकून पहुँचा लेता हूँ, लेकिन एक वक्त आएगा कि जब आप नहीं होंगे, आप जो है दुनिया से जाने के बाद नबियों की फ़हरिस्त में, नबियों की सफ़ में होंगे, उस वक्त हम आपका दीदार कैसे करेंगे। तो जब ये बात उसने कही तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान की ये आयत नाजिल फरमाई और अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया मन युतिइर रसूल युतिइल्लाह वर रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमा अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदा वस्सालिहीन। कि लोगों याद रखो, जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करेगा, मन युतिइल्लाह वर रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना, वो उन लोगों के साथ होगा जिस तरीक़े से अल्लाह तबारक व तआला ने जिन बंदों पर इनाम फरमाया है। तो आगे तशरीह कुरान के अंदर है, वो नबीयीन हैं, वो सिद्दीक़ीन हैं, वो शुहदा हैं, वो सालिहीन हैं। अगर मोहब्बत करोगे नबी से तो वही तुम अल्लाह तबारक व तआला ने और अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि उन्हीं लोगों के साथ तुम खड़े होगे। तो मालूम ये हुआ कि नबी की ज़िंदगी हमारे लिए मॉडल और आइडियल है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में कुरान ने फरमाया,
قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ لوگوں یاد رکھو، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جب تک کہ تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا کنبہ خاندان اور تمہارے وہ مال تجارت جو جس سے نفع ہونے کا تمہیں ڈر ہے کہ اس میں نفع نہیں ہوا، نقصان کا خدشہ ہے، یا وہ مال جو تم نے کمایا ہے، وہ حویلیاں، وہ مکان جو تمہیں پسند محبوب ہیں اللہ کے نبی سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے اگر جو ہے محبوب ہیں وہ چیزیں، تو پھر یاد رکھو اللہ کے ہمارے اور آپ سب کے لیے نمونہ بنا کے ذات بھیجی ہے وہ ذات اقدس اسی ماہ مبارک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجی ہے دنیا کے اندر، اس لحاظ سے کہ جو ربیع الاول کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، اللہ کے نبی دنیا میں اسی ماہ مبارک کے اندر آئے۔ یہ الگ بات ہے کہ روایتوں میں اختلاف ہے کس تاریخ کو آئے، 12 کو آئے یا 9 کو آئے، مختلف مورخین نے اور مختلف جو ہے سیرت نگاروں نے اپنی تحقیق پیش کی ہے، لیکن بہرحال یہ جو روایت ہے کہ اللہ کے نبی جو ہے 12 ربیع الاول کو آئے، یہ مشہور ہے، ولادت جو ہے 12 ربیع الاول کو مشہور ہے۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اسی ماہ میں آئے، اور جب اسی ماہ میں آئے تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے مہینہ بڑا بابرکت ہے، یہ مہینہ سعادتوں سے لبریز ہے، اس لیے کہ اسی مہینے نے انسان کو جینے کا سلیقہ دیا ہے، اسی مہینے میں اللہ کے رسول کی آمد ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ تو اب جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کی ذات کو نمونہ بنایا تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ساتھی تھے، جو صحابی تھے، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی محبت تھی، اللہ کے رسول سے ان کو کتنی محبت تھی، کتنا تعلق تھا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ علی یہ بتاؤ کیف کان حبکم لرسول اللہ، کہ تمہیں اللہ کے رسول سے کیسی محبت ہے؟ حضرت علی نے فرمایا کہ وَكَانَ وَاللَّهِ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِنْ أَمْوَالِنَا وَأَوْلَادِنَا وَأَبْنَائِنَا وَأُمَّهَاتِنَا وَمِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ عَلَى الظَّمَأِ۔ فرمایا کہ مجھے تو اللہ کے نبی سے اپنے جان، اپنی مال سے، اپنی اولاد سے، اپنے باپ سے، اپنی ماں سے اور ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ محبت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو ہر صحابی کو اللہ کے نبی سے بے پناہ عشق و محبت تھا، ان کے خلاف اس کا کسی بھی صحابی کی مجال نہیں تھی کہ چلا جاتا، ہمت نہیں کر سکتا تھا کوئی صحابی۔ اسی لیے تو صحابی کی ذات کو بھی لیے ہمارے لیے نمونہ عمل بنا دیا گیا۔ اللہ کے رسول کے ساتھی جتنے بھی ہیں تمام کے تمام ہمارے لیے نمونہ زندگی ہیں، نمونہ عمل ہیں کہ اگر ان کے نمونے کے مطابق بھی ہم چلنے لگے تو ہم راہیاب ہو جائیں گے، کامیاب ہو جائیں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وَأَصْحَابِكَ النُّجُومُ بِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، ان کی پیروی کر لو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ صحابہ کی محبت کیا تھی؟ جب سیدنا حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کی محبت کو دیکھا تو آپ نے اعتراف کیا اس محبت کا، آپ نے حیرت کی اس بات سے، یہ کہا کہ ما رأیت من الناس احدا یحب احدا کحب اصحاب محمد محمدا، کہ میں نے دیکھا ہے کہ اللہ کے محمد رسول اللہ کے ساتھی جتنی محبت کرتے ہیں کسی بھی لوگوں کو اتنی محبت جو ہے میں نے کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یہ محبت پر سیدنا ابو سفیان جو ہے وہ حیرت کا اظہار کر رہے ہیں، ایسی محبت ہے صحابہ کو۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی صحابی رسول ہیں وہ سارے کے سارے صحابہ کی زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منشے کے مطابق گزر رہی ہے، اور ہم سب کے لیے بھی یہ حکم ہے، ہم سب کے لیے بھی حکم ہے قرآن کے اندر کہ لوگوں اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو اللہ کے نبی کی پیروی کرو، اللہ کے نبی کی پیروی کرو۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ،
اور اگر اس کے خلاف جاؤ گے تو نقصان ہوگا. اس کے خلاف جاؤ گے، اس کے خلاف نبی کے طریقے سے ہٹ کے منچائی منمانی زندگی گزارو گے تو نقصان ہوگا، زندگی خطرے میں پڑ جائے گی. اس لیے کہ آقا نے فرما دیا کہ ومن نسانی فقط ابا، جو میری نافرمانی کرے گا، جو میری طریقے سے روگردانی کرے گا، جس کو میرا طریقہ اچھا نہیں لگے گا، میرے عزیز دوستو بزرگوں، وہ نقصان اور گھاٹے میں جائے گا. آج ہم سب کا دعویٰ ہے، لیکن دعوے کے باوجود ہم سب کو اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر بھی دیکھنا ہے کیا ہماری شکلیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہیں؟ کیا ہمارا کھانا پینا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق ہے؟ نہ تو چلنا ہے، نہ کھانا نہ پینا ہے، نہ ہماری عبادتیں اس انداز کی ہیں، نہ ہمارے معاشرت ہے، نہ ہماری جو ہے سماجیاتی زندگی اس طریقے سے ہے جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو ہے گائیڈ کیا، ہمیں رہنمائی فرمائی اور ہمارے لیے جو ہے حکم فرمایا. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کرنی چاہیے. بہرحال اس کے خلاف اگر جاؤ گے تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا، مپندار سعدی کی راہ صفا، مپندار سعدی کی راہ صفا، توا رفتے جز در پے مصطفیٰ، خلاف پیمبر کسے رہ گزیر کہ ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید. اگر اے سعدی، اگر تم رسول اللہ کے طریقے کے خلاف اگر اخلاص کا راستہ پانا چاہتے ہو تو یاد رکھو نہیں پا سکتے. جو شخص رسول اللہ کے طریقے کے خلاف جائے گا وہ کبھی منزل مقصود تک نہیں پہنچ پائے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہرحال نمونہ ہے. تو آپ کو نمونہ، آپ اس نمونے کو سمجھ کر کے ہمیں ہر کام کرنا ہے. زندگی کا کوئی بھی ایسا عمل نہیں جہاں پر اللہ کے نبی کی ہدایت موجود نہ ہو. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ 12 ربیع الاول جو یہ مہینہ 12 ربیع الاول کا چل رہا ہے، بڑا مبارک مہینہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں دنیا میں تشریف لائے ہیں. آپ کا ذکر خیر کرنا، آپ کے فضائل اور مناقب کو بیان کرنا، آپ کا تذکرہ کرنا، آپ کی زندگی کو بیان کرنا، یہ بڑا اجر اور ثواب کا کام ہے. بہت سے لوگوں نے غلط افواہیں اڑا دی کہ نہیں، جو لوگ ذکر رسول نہیں کرتے ہیں، یہ لوگ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے پیدائش نہیں مناتے. تو یاد رکھیے، میں صاف طریقے سے یہ بات اساتذہ کی موجودگی میں اور بزرگان کی سرپرستی میں یہ بات کہتا ہوں کہ اگر جس شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر سے جو ہے بیر ہے، اور جو رسول اللہ کے ذکر کو، رسول اللہ کی سیرت کو سننا نہیں چاہتا، تو وہ تو ایمان اس کا سلامت ہی نہیں. ایمان سلامت نہیں. یاد رکھیے، اللہ کے نبی کے ذکر سے کوئی بھی انکار، چاہے کسی بھی طبقے کا ہو، کسی بھی مکتب فکر کا ہو، کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا. اور جس نے بھی انکار کر دیا تو سمجھ لیجئے پھر وہ اسلام سے باہر ہو گیا. اب مسئلہ کہاں پہ پھنستا ہے؟ مسئلہ پھنس جاتا ہے وہاں پر، دعویٰ تو ہر کوئی کر رہا ہے، لیکن کچھ چیزیں اس مہینے کے اندر ایسی ہو رہی ہیں ہمارے سماج میں، معاشرے میں، جس کا تعلق قرآن سے نہیں ہے، جس کا تعلق صحابہ کی زندگی سے نہیں ہے، ان سے کوئی اللہ کے رسول کی نہ تو زندگی سے اس کا جو ہے لنک ملتا ہے، نہ تو جوڑ ملتا ہے. میں بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سی ایسی چیزیں ہمارے معاشرے میں ہو رہی ہیں جن کا تعلق نہیں ہے ربیع الاول کے مہینے میں. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کتنے دن رہے؟ اللہ کے نبی 63 سال رہے. 63 سال کی عمر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج جو میلاد 12 ربیع الاول کے مہینے میں جو چیزیں رائج ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، کبھی اللہ کے نبی نے نہیں کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ دنیا میں رہے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 سال 3 ماہ 11 دن انہوں نے جو ہے خلافت کی ذمہ داری سنبھالی. کبھی آپ نے یہ کام کی خرافات نہیں کی جو آج ہو رہی معاشرے میں. یاد رکھیے، میں نے بتایا کہ ذکر خیر کرنا یہ اجر ثواب کا کام ہے، ثواب کا کام ہے. جو نہیں کرتا، اس کو غلط مانتا ہے، وہ ایمان اس کا سلامت نہیں ہے. جب ابو بکر نے نہیں کیا، جبکہ وہ ابو بکر ہیں جو سفر میں بھی اللہ کے نبی کے ساتھی ہیں، حضر میں بھی ساتھی ہیں، وہ ابو بکر جو سارا کل اثاثہ گھر کا لے آئے ہیں اللہ کے نبی کے ارشاد پر، کیا ان کو یہ چیز سمجھ میں نہیں آ رہی تھی؟ ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سال حضرت عمر نے 10 سال 6 ماہ 4 دن حکومت کی. 10 سال یہ معاملہ آیا زندگی میں. اللہ کے نبی کی ولادت
کا موقع آیا کبھی نہیں کیا۔ حضرت عثمان کی خلافت 11 سال رہی، انہوں نے نہیں کیا۔ حضرت علی کی 4 سال رہی، انہوں نے کیا۔ جب یہ بات اب سمجھنے کی ہے، جب ان لوگوں نے نہیں کیا، رسول نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، جتنے بھی ہمارے ائمہ ہیں کسی کی کتابوں سے یہ بات نہیں ملتی، تو پھر آخر یہ چیز آئی کہ سمجھ میں ایک سوال پیدا ہوتا کہ بھائی آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا شریعت سے تعلق نہیں، اس کا جو ہے قرآن سے رابطہ نہیں، تو پھر آخر یہ بات کہاں سے آ گئی؟ تو میں یہ بات عرض کر کے انشاءاللہ، کیونکہ حضرت مولانا تشریف لا چکے، بات کو ختم کروں گا، یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آخر یہ چیزیں آئیں کہاں سے، یہ چیزیں آئی کہاں سے ہیں، یہ کس کی ایجاد ہے؟ کیونکہ یہ جو ایجاد ہے تقریباً جو ہے بیچ میں جو وقت گزرا ہے 500 سال کا، تقریباً 600 سال کا وقت گزرا ہے 6ٹھی صدی میں، 600 سال کا جو زمانہ خالی گزرا ہے، کہیں پر کوئی ثبوت اگر پیش کر دے نہیں پیش کر سکتا، نہ تو قرآن سے لا سکتا ہے، نہ حدیث مبارکہ سے لا سکتا ہے۔ یاد رکھیے، بات کو بڑی غور سے سنیے، اگر ثبوت ہوتا تو کیا صحابہ نہیں کرتے؟ اس کا مطلب تو پھر یہی سمجھیں گے کہ اگر آج جو چیزیں ہو رہی ہیں اور اگر صحابہ نے نہیں کیا تو گویا کہ انہوں نے اللہ کے رسول کے طریقے کو اور محبت کا جو انداز تھا جو ہے خوش کرنے کا، وہ انہوں نے سمجھا ہی نہیں، یا تو وہ پھر بخیل تھے یا وہ کنجوس تھے، نعوذ باللہ۔ ایسا تو نعوذ باللہ ہو نہیں سکتا۔ ارے وہ صحابہ جو اپنی منشا قربان کر دیتے تھے، اپنی خواہشوں کا خون کر دیا کرتے تھے منشا نبوت کے مطابق، جب وہاں ثبوت نہیں ملتا تو اب 600 صدی کے بعد 6ٹھی صدی میں یہ چیز آئی کہاں سے؟ تو میں عرض کر دوں کہ یہ جو ہے عراق کے شہر موصل کے اندر ایک بادشاہ گزرا ہے جس کا نام ہے سلطان مظفر الدین۔ یہ بادشاہ ایسا بادشاہ تھا کہ جس کے بارے میں ہمارے جمہور علماء نے لکھا ہے کہ اس کا تعلق جو ہے وہ اس طبقے سے تھا کہ یہ یہودیوں کی اور مجوسیوں کی اولاد میں تھا۔ یہ اسلام کا کٹر دشمن تھا، اسلام کا یہ کٹر دشمن، مسلمانوں کا دشمن، اس نے جو ہے یہ چیز پیدا کی، یہ چیز ایجاد کی، اور جب اس نے ایجاد کی، ظاہر سی بات ہے اس بادشاہ نے جب شروع کی تو پھر اس کی تائید بھی تو ہونی چاہیے۔ تو اس کے دربار کا یہ جو ہے مولانا مل گیا، کیونکہ آج کل بہت سے درباری لوگ ہوتے ہیں نا جو درباروں کی چاپلوسی کرتے ہیں اور حق بات جب کہنے کو ہوتی ہے تو نہیں کر پاتے۔ تو ایسے ہی اس زمانے میں بھی ایک درباری عالم مولانا تھا، اس نے جو باقاعدہ اس کی تائید میں دلیلیں بیان کر دی اور کتاب لکھ دی۔ دنیا روئے زمین پر پہلی وہ کتاب ہے جو ہے مولوی نے لکھی، جس کا نام ہے خطاب ابن دہیہ، اس نے لکھی، اور لکھنے کے بعد جو ہے بس معاملہ شروع ہو گیا وہاں سے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس کے بارے میں تمام جمہور علماء نے لکھا ہے کہ یہ بادشاہ جس نے اس چیز کا ایجاد کیا ہے، یہ اس کا تعلق جو ہے ہمارے اسلام سے نہیں تھا بلکہ یہودیوں کی مجوسیوں کی نسل سے تھا۔ بہرحال تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے کے خلاف اگر ہمارا عمل ہوا تو ہم سب کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جب ان کا لنک نہیں ہے، قرآن و حدیث سے تعلق نہیں ہے، تو کس کی تقلید ہم کر رہے ہیں؟ کیا ان لوگوں کی پیروی کر رہے ہیں؟ جشن اللہ کے رسول کی پیدائش کو بیان کیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مناقب اور جو ہے ان کی صفات، ان کے معجزات اور تمام چیزوں کو بیان کیجئے۔ اس لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، شریعت اسلامیہ کے اندر اللہ کے نبی کی جو ہدایتیں ہیں، آپ کا جو پیغام ہے، اس پیغام کے مطابق زندگی گزاریے۔ اصل محبت اور اصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت وہ ہے۔ اگر عمل اللہ کے رسول کے طریقے کے خلاف ہو گیا تو یاد رکھیے کامیابی کی طرف ہم کبھی نہیں جا سکتے۔ یہ الگ بات ہے ہم اپنے دل کو جو ہے بہلا رہے ہیں، اپنے دل کو ڈھارس بندھا رہے ہیں کہ نہیں ہم جو ہے کامیاب ہو رہے ہیں، ہم ترقی کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے کل پچھتاوا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جانے والوں کا حشر کیا ہوگا؟ قرآن خود بیان کرتا ہے، وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَا لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جانے والوں کا حشر کیا ہوگا؟ کل قیامت کے دن وہ جو ہے اپنے ہاتھوں کو چبا رہے ہوں گے اور ہائے ہائے کر رہے ہوں گے، یہ کہہ رہے ہوں گے کہ کاش میں نے اللہ کے نبی کا طریقہ چنا ہوتا، میں نے ایسے لوگوں کو دوست نہ بنایا ہوتا جنہوں نے سامنے ہدایت آنے کے باوجود، سامنے حقانیت اور سچائی آنے کے باوجود ان لوگوں نے مجھے گمراہ کر دیا، گمراہ اور جو ہے مجھے بھٹکا دیا۔
اس لیے میرے عزیز دوستوں بزرگوں، ہم سب جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والے ہیں، اور سچی محبت کرنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ اور جز ہے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اور آپ کو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع، سچی محبت اور آپ کی سچی پیروی نصیب فرما دے، اور جو باتیں کہی ہیں میں نے ان تمام باتوں پر سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔